بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیرت النبی کے سلسلے کی ایک اور قسط پیش ہے۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے تو وہ ایک غلام تھے، تو ان کی جو مالکن عورت تھی وہ کس طریقے سے ان کو تکلیفیں دیا کرتی تھی، گرم لوہا کر کے لگایا کرتی تھی ان کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ ناظرین، حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنے دین چھوڑنے پر تیار بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھیلا دے گا کہ سناح کے مقام سے لے کے حضر موت جانے والے سوار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چرواہے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن حارث فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے لیے ایک آگ دہکائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک وہ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کو ان کے دین سے پھیرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے کہ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسا کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوگی تھی۔ اس دعا کے بعد ان کو آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر، ان کے والد یاسر اور ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان سبھی کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکالیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکالیف کو دیکھ کے فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما دے۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل کے چچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھی۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قیس پہاڑ پر نظر آئے، دوسرا قیقیان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے 2 ٹکڑے ہونے میں کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں بالکل، ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے
चुनाचे चांद फ़ौरन दो टुकड़े हो गया। उसका एक हिस्सा अबू कैस के पहाड़ के ऊपर नजर आने लगा, दूसरा क़ीक़ान के पहाड़ पर। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लो अब गवाही दो। इनके दिलों पर तो कुफल पड़े थे। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोगों की आंखों पर जादू कर दिया है। कुछ ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद पर जादू कर दिया है, मगर इनके जादू का असर सारी दुनिया के लोगों पर तो नहीं हो सकता। मतलब ये था कि हर जगह के लोग चाँद को दो टुकड़े नहीं देख रहे थे। अब उन्होंने कहा, हम दूसरे शहरों से आने वाले से ये बात पूछेंगे। चुनांचे जब मक्का में दूसरे शहर के लोग दाखिल हुए तो उन्होंने चाँद के बारे में उनसे पूछा, तो आने वाले सब लोगों ने यही कहा, हाँ हाँ, हमने भी चाँद को दो टुकड़ों में होते हुए देखा। ये सुनते ही मुशरिक बोल उठे, बस फिर तो ये आम जादू है, इसका असर सब पर हुआ है। कुछ ने कहा, ये एक ऐसा जादू है जिससे जादूगर भी मुतासर हैं, यानी जादूगरों को भी चाँद दो टुकड़ों में नज़र आया। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह कमर की आयत नाज़िल फरमाई। तर्जुमा, क़यामत नज़दीक आद पहुँची और चाँद शक हो गया, और ये लोग कोई मौज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं ये जादू है जो अभी ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़ में ये बात साबित हुई कि चाँद के दो टुकड़े होना सिर्फ मक्का में ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में भी इसका मुशाहिदा किया गया। इस तरह एक दिन मुशरिकीन ने कहा, अगर आप वाकई नबी हैं तो इन पहाड़ों को हटा दीजिए जिनकी वजह से हमारा शहर तंग हो रहा है, ताकि हमारी आबादियाँ फैल कर बस जाए, और अपने रब से कहकर ऐसी नहरें यहाँ जारी करवा दे जैसी शाम और इराक़ में हैं। हमारे बाप दादों को दोबारा ज़िंदा करके दिखाएं। इन दोबारा ज़िंदा होने वालों में कसा बिन कलाब ज़रूर भी हों, इसलिए कि वो नहायत दाना और अक्लमंद बुज़ुर्ग था। हम उससे पूछेंगे कि आप जो कुछ कहते हैं सच है या झूठ। अगर हमारे इन बुज़ुर्गों ने आपकी तस्दीक कर दी और आपने हमारे ये मुतालबे पूरे कर दिए तो हम आपकी नबूवत का इकरार कर लेंगे और जान लेंगे कि आप वाकई अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको हमारी तरफ रसूल बनाकर भेजा है, जैसा कि आप दावा करते हैं। इनकी ये बातें सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे इन बातों के लिए तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर नहीं भेजा गया, बल्कि मैं तो इस मकसद के लिए भेजा गया हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो। एक मुशरिक कहने लगा, आप इस तरह खाना खाते हैं जिस तरह हम खाते हैं, इस तरह बाज़ारों में चलते हैं जिस तरह हम चलते हैं, हमारी तरह ही ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, लिहाजा आपको क्या हक़ है कि नबी कहकर ख़ुद को नुमायाँ करें, और ये आपके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतरा जो आपकी तस्दीक भी करता। इस पर अल्लाह ताला ने सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 7 नाज़िल फरमाई। उसका तर्जुमा यूँ है, और ये काफिर लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हो गया है, वो हमारी तरह खाना खाता है, बाज़ारों में चलता फिरता है, इसके साथ कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं भेजा गया, वो इसके साथ रहकर डराया करता, इसके पास गैब से कोई ख़जाना आ पड़ता, या इसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमान लाने वालों में से ये जालिम लोग ये भी कहते हैं कि तुम तो एक बेअक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। फिर जब उन्होंने ये कहकर अल्लाह ताला की ज़ात और उससे बुलंद है वो हम ही में से एक बंदे को रसूल बनाकर भेजे, तो इस पर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस की आयत नाज़िल फरमाई, जिनका तर्जुमा यूँ है, क्या इन मक्के वाले के लोगों को इस बात पर ताज्जुब हुआ है कि हमने उनमें से एक शख्स को वही भेज दी है, वो सब आदमियों को अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ चलने पर डराएं, और जो ईमान ले आएँ उन्हें खुशखबरी सुना दें कि अल्लाह उन्हें अपने रब के पास पहुंचकर पूरा रुतबा मिलेगा। इसके बाद अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, और नाज़रीन, अल्लाह के फरमाने के बाद
لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں تک فرما دیا کہ ہم پر آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو، جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے۔ تمہارا رب جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم جس رحمان کا ذکر کرتے ہو وہ رحمان ایک یمامہ کا ایک شخص ہے، وہ تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے، اور ہم لوگ اللہ کی قسم کبھی رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں رحمان سے مراد ان لوگوں کی یمامہ کے ایک یہودی کاہن سے تھی۔ اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد کی آیت نمبر 30 یوں نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرا وہی مربی اور نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے اور اسی کے پاس مجھے جانا ہے۔ اس وقت آپ پر رنج اور غم کی کیفیت آ رہی تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ وہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اس لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے ایک سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں، کبھی فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں، اور ان کی ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اس طرح ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر سابقہ قوموں کی طرح ان پر ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ آج تک کسی قوم پر نازل نہ ہوا ہو، اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے پناہ مانگی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ دراصل آپ جانتے تھے کہ قریش کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کو بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے تھے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو دراصل مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، تاکہ وہ لوگ رسولوں کی تصدیق کریں اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ درمیان سے سارے پردے ہٹا دے تو سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں، تو پھر تو انبیاء اور رسولوں کے بھیجنے کی ضرورت باقی ہی نہ رہتی، اور غیب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہ رہتا۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں قاصدوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی، ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتائیے۔ قاصدوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، کم درجہ کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے ان 3 سوالات کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا آدمی ہے، وہ کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ناظرین، باقی انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔